أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اے میرے حبیب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مگر یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے. یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے اس اللہ کی جانب سے جس نے پیدا کیے زمین و آسمان بلند. وہ بڑا مہربان ہے جو عرش پر قائم ہوا. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ سرا کے نیچے ہے، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کہیں تو بے شک وہ تو جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو۔ وہ اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس آئی ہے موسیٰ کی خبر جب کہ دیکھا اس نے آگ کو تو کہا اپنی اہلیہ سے تم یہیں پہ ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، تاکہ لے آؤں میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ سلگا کر، یا پالوں میں آگ پر کوئی راستے کا پتہ۔ پھر جب موسیٰ پہنچے اس مقام پر تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، لہٰذا نکال دے تو اپنی جوتیاں، بے شک تو ایک مقدس وادی طوا پر ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ سو پھر غور سے سن جس کی وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، لہٰذا تو میری ہی عبادت کر اور نماز کا اہتمام کر، میری یاد کے لیے، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں نے اس کو میں اسے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ سو کہیں تجھ کو روک نہ دے اس سے وہ شخص جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اس نے اتباع کی ہے اپنے خواہش کی، تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیگ بھی لگاتا ہوں اور اس سے اپنے بکریوں پر پتے بھی جھڑاتا ہوں، اور میرے لیے اس میں بہت سے کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا ڈال دے تو اس کو اے موسیٰ۔ پھر موسیٰ نے جب اس کو ڈال دیا تو اسی وقت وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ اللہ نے فرمایا پکڑ لے اس کو اور مت ڈر، ہم لوٹا دیں گے اس کو پہلی حالت پر، اور ملا لے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے، نکلے گا وہ سفید روشن بغیر کسی بیماری کے۔ یہ ہے دوسری نشانی، تاکہ ہم تجھے بتائیں ہماری بڑی بڑی نشانیاں۔ جا فرعون کی طرف،
بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار تو کھول دے میرے لیے میرے سینے کو اور آسان کر دے میرے لیے میرے کام کو، اور کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ وہ سمجھے میری بات، اور بنا دے میرا وزیر میرے ہی گھر والوں میں سے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، مضبوط کر اس کے ذریعے میری کمر کو، اور اسے شریک کر دے میرے کام میں، تاکہ ہم تسبیح بیان کرے تیری کثرت سے اور تیرا ذکر کرے کثرت سے، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری مانگیں پوری کی گئی اے موسیٰ، اور یقیناً ہم نے تجھ پر احسان کیا ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ، جب کہ ہم نے وحی بھیجی تیری والدہ کی طرف، جو وحی بھیجی گئی کہ ڈال دے تو اپنے بچے کو ایک صندوق میں، پھر ڈال دے اس صندوق کو دریا میں، پھر ڈال دے گا اس کو دریا ساحل پر، تو لے لے گا اس کو وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی جانب سے محبت ڈال دی، اور تاکہ پرورش پائے تو میری نگرانی میں۔ وہ وقت یاد کر جب کہ چلنے لگی تیری بہن، پھر وہ کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر کے لوگ جو اس بچے کی پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تجھے لوٹایا تیری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غم نہ کرے۔ اور اے موسیٰ تو نے قتل کر دیا ایک شخص کو، پھر ہم نے نجات دی تجھ کو غم سے، اور ہم نے تجھے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، پھر تو رہا کئی سالوں تک مدین والوں میں، پھر آیا تو تقدیر سے اے موسیٰ، اور میں نے تجھے چن لیا اپنے لیے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں کوتاہی نہ کرنا میرے ذکر میں، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، بے شک وہ بڑا نافرمان ہو چکا ہے، اس سے کہنا نرم بات تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے،
یا سرکشی نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16۔ آج سورہ طٰہٰ کی ہم نے 44 آیتیں 46 آیتیں تلاوت کی۔ سورہ طٰہٰ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 8 رکوع ہیں اور 135 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہی وہ سورہ طٰہٰ ہے کہ عمر جیسے کٹر ترین کو اللہ نے ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، ورنہ مکے میں اسلام اور مسلمانوں کے سب سے کٹر ترین دشمن 2 تھے جو بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ ایک تھا ماموں ابو جہل اور دوسرا بھانجا عمر۔ یہ دونوں ایمان والوں کو بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے، خاص طور سے جو غریب مسلمان ہیں اور جو غلام مسلمان ہو گئے ان کو بہت مارتے تھے۔ ایک مرتبہ شب جمعہ میں اللہ کے نبی نے دونوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے کر اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دوسری حدیث کے الفاظ، اللہم ماعن الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ یا اللہ، اسلام کی مدد فرما، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر، یا عمر ابن خطاب کو یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل۔ جب آپ نے دعا مانگی، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی دعا عمر کے حق میں قبول کی، لہٰذا اب آپ خاص طور سے عمر کا نام لے کر اس کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے پھر خاص طور سے عمر کا نام لے کر ہدایت کی دعا فرمائی۔ دوسرا دن جمعہ کا آیا اور جمعہ کے دن مکے کے کافر سرداروں نے میٹنگ کی اور حضور کے قتل کا پلان کیا۔ ابو جہل نے کہا، بھانجے عمر سے کہا، یہ کارنامہ تو انجام دے، پوری قوم اور برادری میں تیرا نام ہو جائے گا۔ ابو جہل نے عمر کو ایسا بھپایا، عمر تیار ہو گیا
اور تلوار لے کر حضور کے مکان کی طرف چل پڑے۔ راستے میں عمر کے قبیلے کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ وہ ملے۔ دیکھو عمر کا خاندان تو قریش تھا، لیکن قبیلہ بنو عدی، عمر کا قبیلہ بنو عدی تھا، ابو بکر کا قبیلہ بنو تیم، عثمان غنی کا قبیلہ بنو امیہ، حضرت علی کا اور اللہ کے نبی کا قبیلہ بنو ہاشم، لیکن پورے ایک ہی خاندان کی شاخیں تھیں۔ تو عمر کے قبیلے کے ایک شخص ملے نعیم بن عبداللہ، انہوں نے دیکھا عمر بڑے غصے میں جا رہا ہے تلوار لیے ہوئے، پوچھا کہاں جا رہا؟ عمر نے کہا کہ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا جس نے ہمارے بتوں کا انکار کیا ہے اور ایک نیا دین پھیلا رہا ہے۔ نعیم نے کہا کہ پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور تیرے بہن بھائی وہ دونوں ان کا دین قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر کی بہن تھی، نام تھا فاطمہ، فاطمہ بنت خطاب، اور بہن وہی تھے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل۔ سعید بن زید، سعید کے جو والد زید بن عمرو بن نفیل تھے، حضرت عمر ہی کے برادری تھی، لیکن وہ دور جاہلیت میں بھی ایمان والے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل، جبکہ مکے کے تمام لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اس زمانے میں زید بن عمرو توحید پر قائم تھے، ایمان والے تھے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تھی ان کی جبکہ حضور کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ جب حضور کی نبوت کا اعلان ہوا تو اس وقت تک ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان کے بیٹے ہیں سعید بن زید۔ کس کے بچے ہیں ذرا ان کو بٹھاؤ۔ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، ان میں سے ہیں سعید بن زید، یہ حضرت عمر کے بھائی ہیں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرے بہن بھائی مسلمان آ گئے۔ عمر نے وہیں سے یو ٹرن لیا اور سیدھا اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا دروازہ کھولو۔ اس وقت بہن اور بہن بھائی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب نے آواز پہچان لی، ارے باپ رے آیا عمر، کیونکہ بہت مارتا تھا عمر۔ وہاں سے فوراً ڈر کے مارے بھاگ کے ایک روم میں جا کر اندر سے دروازہ لگا کے چھپ کے بیٹھے۔ بہن اور بہن بھائی نے آواز
پہچان لی، اور بہنوئی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ عمر سن چکے تھے اندر جو پڑھا جا رہا تھا۔ عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے کہا کچھ نہیں جی، ایسے باتیں کر رہے تھے۔ کہا جان کے دشمنوں، میں نے سنا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا اگر وہ دین سچا ہو تو؟ اب عمر کی تو پھر گئی نا، بہت کٹر تھے وہ، اٹھا کے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اوکاس کے دنگل کے پہلوان تھے عمر، اس زمانے کے عرب کیسری تھے، جیسے ہند کیسری رہتے نا، تو اٹھا کے مارنا شروع کر دیا۔ بہن آئی کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ اٹھا کے الٹا ہاتھ جو مارا ہے، وہ بہن کے کان میں جو بالی تھی وہ بالی ٹوٹ کے نیچے گری، کان پھٹ گیا۔ اب بہن کو بھی بڑا غصہ آیا، کہنے لگی سن، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک دین برحق کو قبول کیا۔ بہن نے کہا سن، تو ہماری جان بھی لے لے، دل سے ہمارا ایمان نہیں نکال سکتا۔ کیا ایمان کی سطح تھی دیکھو، اللہ اکبر۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، یہ بہن اپنے بھائی کا اتنا ادب کرتی تھی، کبھی زور سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اسلام کی جرأت تھی ہے، اور پھر بہن کا جو خون بہہ رہا ہے، عمر کا ٹیمپریچر کم ہو گیا، بہنی کو چھوڑ دیا، اور ایک دم نظر نیچے پڑی تو ہیبت میں حضرت خباب سورہ طٰہٰ کا نسخہ وہیں پہ بھول کے بھاگ گئے تھے جلدی میں۔ پہلے قرآن ایک ساتھ جمع ہوا نہیں تھا، ہاں جی، الگ الگ صورتیں لکھی ہوئی تھی، تو سورہ طٰہٰ کا جو نسخہ وہیں پہ بھول کے ہیبت میں بھاگ گئے تھے، تو عمر کی نظر پڑی، لینے کے واسطے آگے بڑھے، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا خبردار، یہ اللہ کا پاک کلام ہے یہ، اور تو کافر ناپاک ہے، اس کو چھو نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جبکہ یہ تو کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ عمر نے کہا اچھا، اس کو چھونے کے واسطے کیا کرنا ہے؟ بہن نے کہا ہاتھ منہ دھو لے اپنے۔ اب وضو بولے تو ان کو کیا سمجھتا وضو، کہ ہاتھ منہ دھو لے۔ اسی وقت عمر نے ہاتھ منہ دھو لیے اور اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ عمر اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، کوالیفائڈ تھے عمر، جبکہ پورے مکے کے لوگ تقریباً تھمس اپ تھے، انگوٹھا، پورے ان پڑھا تھے، لیکن عمر ان میں پڑھا لکھا انسان تھا۔ عمر بھی پڑھا لکھا، عمر کا باپ خطاب وہ بھی پڑھا لکھا، خطاب کا باپ نفیل وہ بھی پڑھا لکھا، کیونکہ مکے میں چھوٹی سی پارلیمنٹ تھی، ہاں جی، اور مختلف ذمہ داریاں مختلف قبیلوں کو دی گئی تھی۔
جیسے بنو ہاشم کعبۃ اللہ کے متولی تھے وہ، یعنی حضور کا جو قبیلہ تھا نا، کعبۃ اللہ کے متولی تھے وہ. اور عمر کا خاندان جو ہے وہ فارن منسٹر تھا وہ، یعنی یہ قبیلہ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے دربار میں جا کر اپنی قوم کے مسئلے مسائل پیش کرتا تھا، یعنی سفارت والا خاندان تھا. ملکوں کے سفیر رہتے نا، یہ سفارت عمر کے قبیلے میں تھی، اس لیے اس قبیلے کو پڑھنا ضروری تھا. ہاں جی، کیونکہ جاہل کیا سفارت کریں گے. تو عمر نے لے کے پڑھنا شروع کر دیا. یہی سورہ طٰہٰ پڑھتے گئے. جب اس آیت پہ پہنچے، اللہ جو موسیٰ سے خطاب فرما رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. اللہ اپنا تعارف خود فرما رہا ہے، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. نماز کا اہتمام کر میری یاد کے لیے، قیامت ضرور آنے والی ہے، میں نے لوگوں کی نظروں سے اسے چھپائے رکھا ہے. قیامت کے بعد میں حساب کتاب لوں گا، سزا جزا دوں گا. حضرت عمر نے جب یہ آیت پڑھی تو عمر کے ضمیر سے آواز نکلی، ما احسن الکلام، واہ واہ کیا بہتر کلام ہے. جب یہ کہا، حضرت خباب اندر ہیبت سے چھپ کے بیٹھے تھے، فوراً بھاگ لیتے آئے اور کہا، عمر رات میں ہی اللہ کے نبی نے تیرے لیے دعا کی تھی اور تیرے حق میں اللہ نے دعا قبول کی. عمر نے کہا، مجھے بتاؤ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کیونکہ اس وقت حضور سب سے خفیہ دار ارقم میں، جو صفا پہاڑ کے دامن میں مکان تھا، اس میں مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے. اور تقریباً 3 سال تک حضور نے دین کی دعوت جو تھی وہ خفیہ طریقے پر دیتے تھے، انفرادی. 3 سال کے بعد 4تھے سال میں آپ کو حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب آپ کھلم کھلا اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیجیے. تب حضور نے علی اعلان دعوت دینی شروع کی تھی. تو آپ کا ایڈریس مسلمانوں کے سوا کس کو بھی نہیں معلوم تھا. تو عمر نے پوچھا، بتاؤ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تب حضرت خباب نے پتہ بتایا. عمر وہاں سے سیدھا دار ارقم کی طرف چلے. کسی نے دروازے کی چیریوں میں سے دیکھ لیا. دیکھنے والے نے کہا ہیبت سے، یا رسول اللہ عمر آ رہا، یعنی بہت اوگڑ ہے، عمر آ رہا. اب یہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. حضرت حمزہ حضور کے چچا، انہوں نے کہا آندے، اگر صحیح طریقے سے آیا ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی قسم اسی کی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا. کیونکہ یہ حضرت حمزہ بھی عرب کے عکاظ کے دنگل کے آخری پہلوان تھے. یہ بھی
یعنی عمر کے ٹکر کے تھے حضرت حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، سید الشہداء۔ اچھا جی، عمر دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، عمر سیدھا اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن پکڑ لیا اور جھٹکا دیا، فرمایا کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار ہے؟ عمر نے کہا جی، ایمان لانے ہی کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ پورے صحابہ نے زور سے نعرے تکبیر بلند کیا، صفا پہاڑ گونج گیا۔ حضور کو بہت خوشی ہوئی عمر کے ایمان لانے پر۔ عمر مسلمان ہو گئے۔ نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں کی تعداد عمر سے پہلے 39 تھی، مرد اور عمر ایمان میں آئے، یہ 40واں نمبر عمر کا ہے۔ 40ویں نمبر پہ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کافی ہے اللہ آپ کے لیے، اور ایمان والے بھی کافی ہیں آپ کے لیے۔ جب نماز کی تیاری ہو رہی ہے، عمر نے پوچھا آپ لوگ چھپ کے نماز پڑھ رہے؟ حضور نے فرمایا تیری قوم کے لوگ ہیں نا، تیری قوم کے لوگ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے۔ عمر نے کہا چلیے میرے ساتھ، میں دیکھ لوں گا ایک ایک کو، کون روکتا میں دیکھ لوں گا۔ سب سے پہلے علل اعلان جماعت سے نماز کا جس نے اہتمام کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے، کعبۃ اللہ کے سامنے جو صحن تھا، صحن حرم میں پہنچے، اور جماعت کی جب صف باندھی جا رہی تھی، سرداران قریش نے گھور کے دیکھا، ہتھیار تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا اتنی جرت، روکنے کی کوشش کی۔ عمر نے تلوار نکالی، فرمایا جس کی ماں نے دودھ پلایا نا، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ عمر کو اس حالت میں دیکھا، سرداران قریش کی سر جھک گئے، کہنے لگے جان دے رہے بھائی یہ بہت اوگڑ ہے، یہ اس کے منہ کو کون لگنا۔ اس طرح سے سب سے پہلے حرم میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سبب حضرت عمر بنے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اللہ سے مانگا تھا۔ ساری امت حضور کی طالب ہے، لیکن عمر حضور کے مطلوب ہیں، اللہ سے اسپیشل مانگا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس زمانے کی دو سپر پاور طاقتیں فارس اور روم کو شکست دی، اور حضرت عمر کے زمانے میں اسلام دنیا کے چوتھائی حصے پر پہنچا۔ حضرت عمر کی حکومت دنیا کے چوتھائی حصے پر تھی۔ عمر کے زمانے میں عراق فتح ہوا، ملک ایران فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، پورا ملک شام فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں۔
حالانکہ عمر کا جو دور خلافت ہے 10 سال اوپر کچھ مہینے رہا، لیکن پوری دنیا کی تاریخ میں انبیاء کرام کے بعد عمر جیسی حکومت کسی نے نہ کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے اسپیشل اللہ سے طلب کیا تھا یہ عمر رضی اللہ تعالی۔ بہرحال یہ صورت شریفہ میں وہ قوت ہے، عمر جیسے کٹر دل پسیج گیا اور عمر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو سنیے سورہ طٰہٰ کی تفسیر، یہ ہے سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ سورہ طٰہٰ کی فضیلت مسند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا اور فرشتوں نے سنا۔ سن کر فرشتوں نے کہا، بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو ان کو حفظ کریں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کی تلاوت کریں گی۔ اچھا جی، اسی طرح سے دوسری بات، طٰہٰ کیا معنی طٰہٰ کے؟ اس سلسلے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ طٰہٰ یہ 2 الگ الگ حرف ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ عربی زبان کے 29 حروف تہجی یعنی الفابیٹ، اس میں سے 14 حروف قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کہیں ایک حرف آیا ہے جیسے نون، جیسے قاف، کہیں 2 حروف جیسے طٰہٰ، یاسین، کہیں 3 آئے ہیں جیسے الف لام میم، کہیں 4 آئے ہیں جیسے الف لام میم را، کہیں 5 آئے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ ان حروف کے ذریعے سے ان عربوں کو چیلنج دیا گیا ہے جو کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لاتے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، تو پھر وہ بھی عرب ہیں، تم بھی عرب ہو، تمہاری مادری زبان بھی عربی ہے، تو ہم 29 حروف میں سے 14 حروف تو قرآن میں بیان کیے ہیں، 15 تمہارے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ تم ایسا قرآن بنا کر لاؤ۔ نہیں لا سکے، قرآن نے چیلنج کم کیا کہ اچھا 10 سورہ ہی بنا کے لاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ نہیں لا سکے، قرآن نے کہا اچھا جان دے 1 سورہ ہی بنا کے لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اپنے بتوں کو بلا لو مدد کے لیے، تمام انسان، جنات، شیاطین کو،
نہیں لا سکے. لڑائیاں کر لیے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اس غیرت مند قوم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ 3 لائن کی ایک سورت ہی بنا کے لائے. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر 3 لائن کی ہے 114 سورتوں میں سے. نہیں لا سکے، اور لا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اللہ کی ذات جیسے بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے. اور وہ چیلنج آج کی دنیا والوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. نمبر 2، تاہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاہا کے معنی ہیں یا رجل، اے شخص. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، تاہا کے معنی ہیں یا حبیبی، اے میرے حبیب. تاہا اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا، اے میرے حبیب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن ابتدا میں نازل ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اس میں قرآن پڑھتے تھے. اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک ورم کر جاتے، سوج جاتے تھے. اس پر اللہ نے شفقت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، تاہا میرے حبیب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ قرآن ہم نے اتارا جو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. کافر کہتے تھے کہ انہوں خود بنا کے لاتے اور ہمارے کو بولتے اللہ کی جانب سے. اللہ نے فرمایا یہ واقعتاً اللہ ہی کا کلام ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے اس اللہ کی جانب سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، اس اللہ کی جانب سے یہ کلام ہے. الرحمن علی العرش استوى، جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے نا وہ اللہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر. اس نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور اس کے بعد وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹھا، کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. متشابہات اسے کہتے ہیں جس کے معنی واضح نہ ہو. اسی لیے متشابہات کا حکم اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے معنی مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، جو علم کے ماہرین ہیں علماء
وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے ہم اس کی جستجو میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے معنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، یا اس نے اپنے نبی کو بتا دیے ہیں. تو گویا یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. یوں سمجھ لو کوڈ ورڈ سے ہے یہ، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. اچھا جی، بیٹھنے کے معنی اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم محتاج ہوتا ہے جگہ کا، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو اس کے لیے جسم نہیں ہے. پھر اس کی صفت ہے وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس کے مطلب کیا؟ یعنی وہ دیکھنے والا ہے لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں، سننے والا ہے کانوں کا محتاج نہیں ہے. تم بولیں گے پھر وہ ہے کیسا؟ دیکھو، کائنات میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خاص طور سے شب معراج میں عرش معلیٰ پہ بلایا، اپنے دیدار سے نوازا، اور امت کے لیے بہت سے انعامات اور سوغات عطا فرمائے. اسی میں سے ایک انعام 5 وقت کی نمازوں کا بھی. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو ایک نور کو دیکھا ہے. بھلا اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن اس کیفیت کے لیے آپ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے جس الفاظ میں آپ بیان کر سکے. کیونکہ بعض چیزیں ہیں جو محسوس کی جاتی ہیں، الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو اللہ کے نبی اس وقت مقام تحیر میں ہے، اس لیے فرمایا میں نے تو ایک نور کو دیکھا. تو بہرحال اللہ کیسا ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. بس ہم سے رسول نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے تسلیم کیا. اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، نبی کی بات پر یقین کرنا، یہ ہے ایمان بالغیب. آگے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اللہ کی ملک ہے، اللہ مالک ہے اس کا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں. وما تحت الثری، اور جو سرا کے نیچے ہے. سرا بولے تو کیا ہے؟ یہ سین سے سرا نہیں، یہ سا سے سرا. سرا بولے تو ساتوں زمین کے نیچے جو گیلی مٹی ہے اس کے نیچے کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے. وما تحت الثری، اور جو سرا کے نیچے، یعنی ساتوں زمین کے نیچے. یاد رکھو 7 آسمان ہیں، جیسے ٹفن کے ڈبے بیچ میں گیپ رہتا نا جی، تو ہر 2 آسمان کے بیچ میں گیپ ہے. اس طرح 7 سماوات طباقا، طباقا طبق در طبق. اور زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن 2 زمینوں کے بیچ میں گیپ نہیں ہے، ملی ہوئی ہیں. جیسے پیاز کے چھلکے رہتے ہیں نا، اوپر کا نکالے تو اور اندر رہتا ہے، اسے نکالے تو اور اندر رہتا ہے. اور جی
نکالتے جاؤ اور چھلکے رہتے جو اس میں. اسی طرح 7 زمینیں ہیں ایک دوسرے سے ایسی چپکی ہوئی. یہ سائنسدانہ دیوانے ہر بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بورنگ مارے زمین کے اندر کہ آخر دوسری زمین جیسے اسلام کہتا ہے وہ دیکھیں گے صحیح بھی ہے کیا. 12 میل نیچے بورنگ مارے تو ابھی پہلی زمین کی پرت ہی ختم نہیں ہوئی. ہاں جی، اللہ کی کائنات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سائنس جتنا ترقی کرے اللہ کی ساری کائنات کو وہ جان نہیں سکتا. ہاں جی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو ایسے کتنے دنیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس طرح تقریباً 40,000 دنیا ہے. تم بولیں گے ہمارے کو نہیں دکھتے. ہمارے کو دکھتا کیا؟ ہاں جی، پھول دکھتا، خوشبو دکھتی کیا؟ جاتے جاتے ٹھوکر لگ گئی، بم مارا، ارے باپ رے بہت درد ہو رہا. اس سے پوچھو درد کہاں ہے بتا، تو وہ زخم بتائے گا. ہاں جی، اس سے کہو ابے درد بتا، وہ زخم بتائے گا. زخم نظر آتا ہے، درد نظر نہیں آتا. آدمی کی ہوشیاری نظر آتی لیکن عقل نظر نہیں آتی. ہاں جی، تو اللہ کی کائنات کہاں کہاں ہے. 40,000 عالم ہیں. ایک ایک عالم اتنا بڑا ہے جتنا مشرق سے مغرب تک یہ دنیا ہے. فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. آپ زور سے بات کرو یا آہستہ سے، اللہ سب سننے والا ہے. وہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیز کو بھی اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو. سر کے معنی چھپی ہوئی چیز، اور اخفا بولے تو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی. کیا مطلب؟ انسان جو بات کرتا ہے تو بات کرنے سے پہلے اس کے دماغ میں اس کی سوچ آتی. پہلے دماغ میں سوچ آتی، پھر انسان زبان سے بات کرتا. تو انسان بات کرنے سے پہلے جانتا ہے جو اس کے دماغ میں ہے، لیکن وہ دماغ میں آنے سے پہلے وہ بات کہاں ہے انسان نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اسے کہیں گے اخفا. اس کے بعد سنو ایک روایت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 زمینیں ہیں ایک مچھلی کے پیٹھ پہ ہے. تو مچھلی کتنی بڑی ہوں گی؟ ہاں جی، یہ 7 زمینیں ایک مچھلی کے پیٹھ پر، اور وہ مچھلی سمندر میں ہے. اور اس مچھلی کی دم، اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے آپس میں ملے ہوئے. اور یہ سمندر کہہ پہ ہے. سمندر ایک پتھر کی چٹان پہ ہے، اور یہ چٹان وہی ہے جس کا ذکر حضرت لقمان کے واقعے میں اللہ نے بیان فرمایا. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ. اگر اس چٹان میں بھی کوئی چیز ہے اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور وہ چٹان ایک بیل کے سینگ پہ ہے، اور وہ بیل سرا پر ہے،
اور سرا کے نیچے کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السرا. سرا کے نیچے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا جی، آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. جیسے حدیث میں ہے 99 نام ہے صفاتی، اور اللہ اس میں ذات ہے، یعنی اس کا اصل نام اللہ ہے، اور باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں. رحمان، رحیم، ستار، غفار، ہاں جی 99 نام ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں کہہ رہے ہیں یا اللہ، یا رحمان. کافروں نے سن کے کہا دیکھو ہمارے کو تو کہہ رہے ہیں ایک خدا کو پکارو، اور اپن دو کو پکار رہے. اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ نے فرمایا تم چاہے اسے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے اسے رحمان کہہ کے پکارو، تو تم اسی اللہ کو پکار رہے، کیونکہ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام. لہ الاسماء الحسنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا ایک نام تو سورہ طٰہٰ ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے سورہ کلیم. اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم، یعنی اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تفصیلی واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے اس کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے. ہم نے آگے آیتیں بہت پڑھ لی تھی، لیکن آج جو ہے ہمارے حاجی عبدالجلیل ولد شیخ برہان صاحب، ان کے اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، اور ابھی 10:30 بجے کربلا میں نماز جنازہ ہوگی، اس لیے وہاں پہنچنا ہے. آج تفسیر ذرا کم ہوئی، انشاءاللہ اس کی کسر آئندہ مجلس میں ضرور نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، دعا فرمائی اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ تمام ہی مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفائے کامل عطا فرما.
جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔